مرحبا 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 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى وقال اللہ تبارک وتعالی اعلموا انما الحیاة الدنیا لہو ولعب وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعون وطالبها کلاب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ وقت کی اہمیت، وقت کی قدر اور اپنے زندگی کے اوقات کا صحیح استعمال اور یہ دنیاوی زندگی کس طریقے سے گھٹ رہی ہے اور ہم آخرت سے کس قدر قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی۔ آئیے اسی بات کو کچھ آگے لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کائنات کو بسایا، اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر انسان کو بھیجا اور ہزاروں سال سے یہ دنیا چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گی، لیکن یہ ہزاروں سال کی عمر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو مختصر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ختم ہونے والی بنایا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے دنیا میں فنا رکھی ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی جو مختصر ترین زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ بہت قلیل اور مختصر ہے۔ اتنی مختصر ہے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، اس زندگی سے اگر اس دنیا کی زندگی کا مقابلہ کریں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے تھوڑی دیر کے لیے کسی آدمی کی آنکھ لگی اور بیدار ہو گیا، آدمی تھوڑی دیر کے لیے سویا اور جاگ گیا، بس اتنا ہی۔ وہ یوں سمجھے کہ فاصلہ ہے اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اب جو زندگی جتنی ہے اور جس دنیا میں جتنا آدمی کو رہنا ہے، آدمی کو اتنی ہی تیاری بھی کرنی ہے۔ جب دنیا کی زندگی مختصر، دنیا کی زندگی قلیل اور دنیا کی زندگی دھوکہ، اور اللہ نے کئی جگہ اس دنیا کی زندگی کو کیا لفظ متاع کا لفظ استعمال فرمایا۔ حضرات مفسرین اور عربی داں حضرات فرماتے متاع بالکل معمولی اور حقیر چیز کو متاع کہا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے مثال دی، جیسے گھر کی عورتیں کچرا پھینکتی ہیں، کوئی پولیتھین میں، کوئی کور میں کوئی کچرا، چچڑے، ہڈی جو تھا اٹھا کے پھینکے، کوئی بھی چیز پھینکنے دیجیے آپ، کتا دوڑتے ہوئے آتا
یا جنگلی جانور ہے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جب منہ لگاتے دیکھتے کھولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا. جیسے وہ چیز بے حقیقت بے حیثیت، ایسے یہ دنیا کی زندگی بھی بے حقیقت و بے حیثیت ہے. اس لیے اس کو متاع کہا گیا. بہت مختصر، بہت مختصر، اور کوئی حیثیت، کوئی وقت، کوئی قیمت نہیں اس دنیا کی زندگی کی. اس لیے فرمایا الدنیا ملعون، حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دنیا ملعون ہے. یہ دنیا وہ جس کے پر اللہ کی لعنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا صرف 6 دن میں. 6 دن میں ساری دنیا کو اللہ نے بنایا. معمولی وقت میں اتنی بڑی دنیا کو اللہ نے بنایا. اور ہمارا غور کر کے دیکھتے رہتے ہیں کتنا خوبصورت بنایا، کیسے حسین مناظر دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. آسمان کو دیکھ لیجیے کیسے رنگ بدلتا ہے، چاند کو دیکھ لیجیے روشنی پھیکی اور گہری ہوتی رہتی ہے، سورج کو دیکھ لیجیے تمازت کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے. دنیا میں موسموں کے بدلنے سے نکھار آتا ہے، موسموں کی تبدیلی سے خوبصورتی بڑھتی ہے. بارش ہوتی ہے، باہر کا موسم آتا ہے، ہریالی ہریالی ہر طرف نظر آتی ہے، درختوں پر پھول نظر آتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہے، کوئل کوکتا ہے، شبنم گرتی ہے، خوبصورت منظر اور موسم نظر آتا ہے. دنیا میں آدمی ایسے موقع پر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، بوندا باندی ہو رہی ہو، شبنم کے قطرے گر رہے ہو، بارش کے بعد ہریالی پھیلی ہوئی ہے، لوگ پکنک کو جاتے ہیں، لوگ تفریح کو جاتے ہیں، کوئی جنگلوں کو جا رہے، کوئی بیابانوں میں جا رہے، کوئی پہاڑوں میں جا رہے، کوئی آبشاروں کے پاس جا رہے، کوئی بہتے دریا کے پاس جا رہے، کوئی ٹھہرے ہوئے پانی کو جا کر وہاں کی خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے. آدمی دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. دنیا کتنی خوبصورت ہے، دنیا میں اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی. ایمان والا ان چیزوں کو دیکھ کر تو اللہ کی قدرت پر یقین کو بڑھاتا ہے، اللہ کی ذات سے تعلق کو جوڑتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. لیکن جس کے اندر دینداری نہیں ہوتی، جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے، جو ظاہری مسلمان تو ہے، ظاہری مومن تو ہے، لیکن اندر ایمانی روح اور طاقت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وقتی طور پر انجوائے کر لیتا ہے، وقتی طور پر اپنے دل و نگاہ کو خوش کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہاں سے پھر واپس پلٹ کے آ جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے دنیا کو جب سے بنایا ہے، جب سے بنایا ہے، ہمارے اپنی نگاہوں میں، ہمارے اپنے ذہنوں میں یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، یہ دنیا اتنی تر و تازہ ہے، یہ دنیا اپنے شباب پر نظر آتی ہے. اللہ نے اس دنیا کو جب سے بنایا آج تک کبھی محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی اللہ نے اس پر، پھر دیکھا نہیں پلٹ کے اللہ نے. اور معمولی گھر بناتے ہیں تو 50 دفعہ دیکھتے ہیں، معمولی گاڑی خریدتے ہیں تو 50 دفعہ اس کے اوپر کس کس زاویے کس کس انداز سے بیٹھ کے دیکھتا، خوش ہوتا ہے آدمی. نئے کپڑے خریدتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، کتنا آدمی گویا کہ مسکراتا ہے اور کتنا اس کپڑوں کو پہن کے اتراتا ہے. نیا آئینہ چشمہ لگایا، کتنی مرتبہ آئینے کے سامنے بار بار کھڑے کے دیکھتا ہے. نئے شو پہن لیا، اس کو کتنی دفعہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، جھکا کے دیکھتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کی ذات دنیا کو جب سے بنایا آج تک محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. کیوں؟ یہ دنیا اللہ کے نزدیک بے حیثیت و بے حقیقت ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا نا، اگر اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہوں میں ہوتی، حدیث میں مثال دے کے فرمایا اگر یہ دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پھر اللہ ان کافروں کو ایک گھٹ پانی بھی نہیں دیتا. دنیا بے حیثیت و بے حقیقت ہے. اللہ کے نزدیک مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور یہ دنیا ہے، بے حقیقت ہے یہ دنیا. دنیا کی کوئی قدر نہیں اللہ کی نگاہوں میں، اللہ پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھے. حالانکہ فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے. جب آدمی اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو بناتا ہے، بار بار دیکھتے ہیں، بار بار خوش ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے دیکھا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی مٹ جانے والی ہے، یہ دنیا کے حسین مناظر، یہ دنیا کی بیوٹیفل سینریز، یہ دنیا میں اللہ کی قدرت کے کرشمے جو میریکلز آف اللہ ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں. کیوں؟ یہ سب ختم ہو جانے والی. پھر اللہ نے یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہے جس کے بارے میں بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی.
ابن ظلم نے فرمایا، غالباً احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بہت بچپن میں پڑھا تھا، مثال دے کے فرمایا اگر ساری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ساری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے، سال میں ایک مرتبہ اس پرندے کو پنجرے سے باہر لایا جائے اور اس کو ان دانوں میں چھوڑا جائے اور اس پرندے کو یہ پابند کر دیا جائے کہ وہ ایک ہی دانہ اٹھائے اور اپنے منہ میں لے اور چلا جائے، فرمایا یہ پرندہ سال میں ایک مرتبہ اپنے پنجرے سے باہر آئے اور دنیا میں پھیلے ہوئے ان رائی کے دانوں کو یا رائی کے برابر کے دانوں کو سال میں ایک مرتبہ ایک دانہ اٹھا کر لے جائے تو فرمایا دھیرے 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 یہ دانے سارے ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی فرمایا ہے دنیا کی زندگی دھیرے دھیرے کتنی طویل نظر آتی ہو، ہزاروں سال سے جو ہے سمجھ لیں کہ دنیا باقی ہے اور ہزاروں سال تک باقی رہے گی نہیں، کتنے بھی سال باقی رہنے دو، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کی چیزیں فنا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود ہے، آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ساری دنیا کی مدانے ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے آخرت کو بنایا بقا کے لیے، اللہ نے آخرت کو بنایا رہنے کے لیے، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ہماری مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہے، سفر ہوتا ہے، بعض سفر چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آؤٹ آف اسٹیشن جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، دھندا کرنے والے دیہاتوں میں جا کے دھندا کرتے ہیں، کوئی 6 گھنٹے کے لیے 8 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ توشہ لے کے جاتے ہیں، سفر کی تیاری بھی کر لیتے ہیں، تو آفس جانا ہے کپڑے ٹھیک کر لیے، پانی کا باٹل بھی رکھ لیے، ٹفن ساتھ رکھ لیے، اس سے بڑھ کے اور کیا رکھتا آدمی، اس سے بڑھ کے اور تو کچھ گھر کا سامان اٹھا کے لے کے نہیں جاتا۔ کسی آدمی کو 1 دن 2 دن 3 دن کے سفر پہ جانا ہے اس کے حساب سے تیاری کرتا، کسی کو 1 ہفتہ 15 دن کے لیے جانا ہے آدمی اسی حساب سے سامان سفر تیار کرتا، کسی کو مہینہ 2 مہینے کے لیے جانا ہے اس کے حساب سے اپنا سامان لے کے جاتا ہے۔ جو آدمی کا سفر جیسا ہوتا وہ آدمی ویسے ہی تیاری کرتا ہے۔ مثال دے کے فرمایا دیکھو ہمارے ابھی جو ہے ایک سفر ہے، ہمارا بھی ایک سفر ہے، وہ سفر ہے آخرت کا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، بہترین سفر ہے آخرت کا سفر، اور وہ سفر بھی ایسا بہت لمبا بہت طویل۔ دنیا کے سفر پہ آپ 1 دن کے لیے جاؤ، 1 مہینے کے لیے جاؤ، 1 سال کے لیے جاؤ، واپسی کی امید ہے، واپسی کی توقع ہے، کہیں بھی دوسرے ملک کو بھی جائیں گے تو واپسی کا ٹکٹ پہلے سے بنا کے جاتے ہیں، تو آدمی کہیں بھی جائے تو واپس آنا یقینی ہے، لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے جو ایک مرتبہ چلا گیا پھر دوبارہ واپس نہ آیا نہ آئے گا، واپس آنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ تو پھر آدمی کو جیسے دنیا کے سفر کی تیاری کرتے ہیں ویسے آخرت کی سفر کی بھی تیاری کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے 6 مہینے کے سفر پہ نکلا، ساتھ کے کپڑے نہیں لیا، بستر نہیں لیا، توشہ نہیں رکھ لیا، لوگ کیا کہتے ہیں بیوقوف آدمی ہے، 6 مہینے کا لمبا سفر ہے، کوئی تیاری کر کے نہیں جا رہا، بیوقوف ہے، پاگل ہے، دیوانہ۔ ایسے ہی فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے۔ دیکھو دنیا کے سفر کی تیاری کے لیے آدمی کو سامان سفر ساتھ میں لے جانا پڑتا ہے، آخرت کی سفر کی تیاری کے لیے سامان سفر پہلے بھیج دینا پڑتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ دنیا میں کہیں بھی جاؤ سفر کا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، توشہ، پانی، بستر، کپڑے ساتھ رکھ لے کے جاتا۔ آخرت کے سفر اتنا طویل ہے کہ آخرت کے سفر کے لیے کی تیاری کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا، آخرت کی سفر کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اسی کو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کسان ہے، کھیتی باڑی والا ہے، زمینات والا ہے،
زمین کے اوپر ہل کو پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، کانٹوں کو، جھاڑیوں کو صاف کرتا، پتھروں کو صاف کرتا، پھر اس کے اندر ہل چلاتا، پھر ہل چلانے کے بعد زمین جب نرم ہو گئی زمین کے اندر بیج بوتا، پھر بیج بونے کے بعد میں یا تو بور کے ذریعے سے اس کو سیراب کرتا، کنویں کے ذریعے سیراب کرتا، جو شکل دنیا میں ظاہری اسباب کے تحت میں ہو سکتی پانی سے سیراب کرنے کی سیراب کرتا، یا بارش کا موسم ہے تو بارش کا انتظار کرتا، پانی سے سیراب بھی کر دیا، بارش بھی خوب ہو گئی، بارش بھی خوب ہو گئی۔ اب کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ کی طرف توجہ لگاتا ہے پوری۔ کوئی بھی مسلمان نہیں، آپ کافر کو بھی دیکھ لیجیے، آپ کافر کی کھیتی باڑی کے معاملے میں یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اپنے کھیت کے اندر دانا ڈال دیے، انتظار میں ہے، نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اڑتی ہے، بس اوپر والا رحم کرے گا، اوپر والا پانی برسائے گا، اوپر والا بارش برسائے گا، میرے کھیت میں غلہ اگے گا۔ اگر اوپر والا بارش نہیں برسایا میرے کھیت میں غلہ بھی نہیں اگتا۔ غالباً 9th کلاس کی اردو کتاب میں ایک سبق ہے، 8th میں یا 9th میں، وہ سبق ایک انگریزی کہاوت سے یا انگریزی واقعے کو اردو میں نقل کیا ہے دوسری زبان سے۔ کھیت کے اندر بیج ڈالنے کے بعد میں آدمی انتظار کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں سے یہ کہتا ہے دیکھو میں نے اپنے کھیت میں دانا تو ڈال دیا اور فصل بھی اگ کے تیار ہے، اب جو ہے آسمان کے اوپر بادل آئے، بارش برسے گی اب تو، اور فصل ہماری اور خوب مضبوط ہو جائے گی، لہلہانے لگے گی۔ کہتا ہے بس میرا تو بھروسہ ہے ایک اندھے کی طاقت کے اوپر، اور وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ اوپر والے کی ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے۔ کتاب میں اس کا نام لین شو کے ساتھ نام ہے، لین شو انگریزی نام ہے، لیکن اس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے۔ کہتا ہے یا رب، میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، میرا رب میرے کھیت میں برابر بارش برسائے گا۔ لیکن اتفاق ایسا بارش بہت زیادہ ہوگی، کھیت تباہ ہو گیا، تو کہنے لگا کہ میں مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، مجھے بچپن میں میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے ایک اندھے کی طاقت ہے، ایک اندھے کی محافظ ہستی ہے، وہ حفاظت بھی کرنے والی ہے، ایک اندھے کا ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ پتھر کی مورتیاں، یہ لکڑی کی مورتیاں، یہ مٹی کی مورتیاں جس کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، وہ خدا جو اصل ہے نظر نہیں آتا، وہ ایک اندھے کی طاقت ہے، مجھے یقین ہے وہ خدا میری مدد کرے گا۔ اس نے ایک خط لکھا، اس کا عنوان ہے خدا کے نام خط لکھا اس نے، اے رب میرے کھیت میں تباہی مچ گئی، مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے تو میری مدد کر دے۔ بہر واقعہ بہت لمبا ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، بتانا یہ غیر مسلم بھی اگر ہے تو اس کا یقین بھی اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اوپر والا ہی دینے والا ہے، اوپر والا ہی میری کھیتی کو پروان چڑھائے گا۔ جس طریقے سے وہ کھیت کی زمین والا اپنی کھیت کے اندر بیج بو دیا، بارش بھی ہو گئی اور پانی سے سیراب بھی کر دیا، اپنی فصل بھی اگ کے آ گئی، اپنی فصل بڑھ رہی، لہلہاتی فصلوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے وہ آدمی، کتنا خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر فصل کاٹی جاتی ہے، کاٹنے کے بعد بھی خوشی کا اور ٹھکانہ نہیں رہتا۔ فصل بکنے کے بعد جب اس کی رقم ہاتھوں میں آتی ہے اور گھر میں جب غلہ پڑتا ہے، گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے، زمین موجود ہے، کھیت کی زمین موجود ہے، لیکن کھیت کو صاف بھی نہیں کیا، زمین کو صاف بھی نہیں کیا، اس کے اندر ہل بھی نہیں چلایا، دانا بھی نہیں ڈالا، پانی بھی نہیں دیا، اور جب سب کے کھیتوں میں فصل اگ گئی تو یہ بھی بھاگ رہا اپنے کھیت کی جانب، یہ بھی دوڑ رہا اپنے کھیت کی جانب کہ چلو دیکھو تو سن میرے کھیت کا کیا حال ہے، میرے کھیت میں کتنی فصل اگی ہوگی۔ کیا کہیں گے لوگ اسے؟ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ ہولا پاگل ہٹیلا ہے، یہ جو ہے نہ کھیت کے اوپر محنت کیا، نہ اس کو ناظرہ کیا، نہ ہل چڑھایا، نہ بیج ڈالا، نہ پانی کا انتظام کیا، کچھ کیا ہی نہیں، اور آ کے کہہ رہا کہ میری فصل کہاں ہے۔ ایسے ہی فرمایا اس آدمی کی زندگی جو دنیا کی زندگی اللہ نے اسے عطا فرمائی، اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کر لیا، اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ اسی کو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو اس چیز کو کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، آنے والی زندگی کے لیے تم نے کیا کچھ کر لیا، کون سے اعمال کر لیے، کیا بھیجنا
ہے آدمی کو نیک اعمال بھیجنا ہے، اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے رہنا ہے. اعمال، نیکیاں، یہی تو بندے کو کام آنے والی ہے. ایمان تو سینے میں محفوظ ہے، لیکن اعمال جو کرے گا اس اعمال کا بدلہ اللہ کے پاس لکھا جاتا رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کی محنت کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب کوئی بندہ دنیا میں آ کے اپنے آخرت کی فکر نہیں کر رہا، تیاری نہیں کر رہا، نہ ایمان زندگی میں محفوظ ہے، نہ اعمال کی فکر ہے، نہ اپنے کاروبار کو، گھر بار کو، آرام و راحت کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے مسجد کے تک آنے کو تیار ہے، نہ کوئی نیک عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے جنت تو مسلمانوں کے واسطے بنا اللہ نے، جنت تو ایمان والوں کے واسطے بنا. مطمئن ہے. اور دل کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے کے تو جنت ملتی حدیث میں ہے. کیا کہیں گے لوگ؟ بے وقوف کہیں گے ایسے آدمی کو. دنیا میں کوئی نیک عمل کیا نہیں اور آخرت میں امید لگا کے بیٹھا ہے جنت کی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، شعر تو مجھے یاد نہیں آنا، مفہوم یہ ہے جو ایمان ہمیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لاتا، کیا وہ ایمان ہمیں جنت تک لے جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. جو ایمان گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لاتا، کیا وہ ایمان جنت میں لے جائے گا ہم کو؟ اور امید میں بیٹھے جنت پہ جائیں گے. تو فرمایا مثال دے کے ایک بزرگ نے، وہ آدمی جو کھیت پر محنت کیا، کھیت لہلہارا، فصل ملی اس کو، اور ایک آدمی محنت نہیں کیا تو فصل کیسے ملے گی؟ ایسے وہ ایمان والا جو دنیا میں اپنے اعمال کے اوپر محنت کیا، اعمال کو بنایا، ایمان کو بنایا، اچھے اعمال کر کے آخرت کے سفر کے لیے بھیجتا رہا، کل مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ فصل کاٹنے کا وقت ہوگا. یہ دنیا بیج بونے کے لیے اللہ نے دیا ہے. فرمایا اور زندگی بھی کتنی مختصر ہے، بیج بونے سے لے کے فصل اگنے تک کی جو زندگی کھیت کی ہے، ویسی زندگی ہماری دنیا و آخرت کی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بونا ہے یہی بو لینا ہے، بس کاٹنے کا وقت تو موت کے بعد ہے. میدان حشر میں اپنی فصل کاٹنا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، اس کو غنیمت جان لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. پہلی بات فرمائی، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو. موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایمان والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کب آئے گی نہیں پتا. اس لیے حضور نے فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، تم موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. اور موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. اللہ نے موت کا وقت متعین کر دیا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی کے لیے موت کے وقت کو مؤخر نہیں کرتے. نہ 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ 1 سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے. جب لکھ دیا تو موت آنی ہے. کسی کب آئے گی کسی کو بھی نہیں پتا. اچھے خاصے صحت مند آدمی دیکھتے دیکھتے چلے جاتے. ٹھوکر لگی گرا مر گیا، ٹھسکا لگا مر گیا، خالی سانس پھولی مر گیا، پسینے نکل گیا، ہارٹ اٹیک آیا چلے گیا دنیا سے. صحت مند اچھے خاصے لوگ. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کب مرنا ہے آدمی کو کسی کو پتا، کسی کو بھی نہیں پتا. دنیا میں لوگوں نے خدا کا تو انکار کیا، لیکن دنیا میں آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. کافر بھی ہے تو مرنا، مسلمان بھی ہے تو مرنا. لیکن میرے بھائیوں، موت ایسی ہو جس موت پر رشک آئے. موت ایسی ہو موت کے بعد والی زندگی میں وہ فخر کرے. موت ایسی ہو موت کے بعد والی زندگی میں رسوائی نہ ہو اس کو. اور حدیث میں فرمایا گیا تم جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. ایمان اور اعمال پر زندگی گزارا، موت کے وقت کلمہ زبان کے اوپر ہوگا. اور اگر بے ایمانی کی زندگی گزارا، بدعملی کی زندگی گزارا، دنیا سے جاتے ہوئے بغیر مجھے کلمے کے رخصت ہوگا. دنیا کے پیچھے پڑا رہا، دنیا کرتا رہا، مرتے وقت کی زبان میں وہی ہوگا، یہ مال اس کو دے دو، وہ مال اس کو دے دو، یہ گھر اس کے نام پہ، یہ زمین اس کے نام پہ، یہ کھیت اس کے نام پہ، اور وہ بولتے بولتے دنیا سے چلا جاتا. اگر ایمان پہ محنت کیا، اعمال پہ محنت کیا تو زبان کے اوپر کلمہ جاری، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت، تہجد کی حالت میں موت، نماز کی حالت میں موت، کعبے کا طواف کرتے ہوئے موت، روضہ رسول کے سامنے زیارت رسول کرتے ہوئے موت. یہ ہوتی ہے موت. جی ایک بزرگ کا واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا. ایک عطار کی دکان پہ گئے،
اور دیکھا بہت دیر کھڑے کے دیکھتے رہے. وہ عطار کیا کیا, عطر کی دکان والا یہ شیشے میں سے نکال کے وہ شیشے میں ڈال رہا, اس میں کا عطر نکال کے اس میں ڈال رہا, 2-4 عطر ملا کے ایک نیا عطر بنا رہا. عطر ایک 2-4 پھولوں کا رس نکال کے باقی عطر, ہزاروں نام سے عطر ملے گا دنیا میں, عطر بناتے جا رہا. اور تم کہنے کے اوپر کیا دیکھ رہے بڑے میاں, تم بڑے بہت گھور کے دیکھ رہے. بولے تب سے دیکھو 1-2 گھنٹے سے تیرا دل پورا تیرے عطر کی شیشوں میں اٹکا ہوا ہے, اس میں سے نکال رہا, اس میں ڈال رہا, اس کی بو سونگ رہا, اس کی بو سونگ رہا. میں سوچ رہا ہوں تیری روح کیسا نکلتی ہوگی مرتے وقت میں, کہاں اٹک اٹک کے نکلتی کہ یہ شیشی میں اٹکتی تھی, وہ شیشی میں اٹکتی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. تو وہ بھی انہیں بھی غصے میں آ گیا. غصے آگے والا جہاں مول صاحب جاؤ اپنا کام کرو, تمہاری کیسے آدمی موت دیکھیں گے نا. بڑے آئے ہمارے کو سمجھانے والے, بولے گا دیکھتا کیا میری موت کیسی آتی. فوری گئے, اپنا رومال جھٹکا, زمین پر بچھایا, قبل رخ اپنا چہرہ کیا اور سیدھی کروٹ پہ لیٹ گئے, اپنے چہرے کے نیچے رخسار کے نیچے یوں ہاتھ رکھا اور دیکھ میری موت کیسی آتی. اسی وقت پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی. موت ایسے آتی ہے, یہ موت ہے قابل رشک موت. اس لیے میرے بھائیوں, آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے. اس زندگی کو غنیمت جان لے, اس کی قدر کر لے. اور اب تو حالات دنیا کے بتا رہے, سمجھا رہے. دنیا کی زندگی مختصر ہے, قیامت کی نشانیاں بالکل قریب آ چکی ہے, نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے. یہ دنیا میں وباؤں کا آنا, یہ دنیا میں بلاؤں کا آنا, یہ دنیا میں ظالم حکومتوں کا مسلط ہو جانا, جو ہمارے کسی کی قدر نہیں کرتے, جو ہم مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے تلے ہوئے, ساری دنیا کی باطل طاقتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہے, ساری دنیا سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے. یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. بہت وقت نہیں مجھے بتانے کے لیے, اشارے کر رہا ہوں میں. واقعی اس وقت دنیا کے سارے دنیا کے حالات پر غور کریں. شاید آپ کے علم نہیں ہوں گا, جو اہل علم جانتے, علماء جانتے, جو علماء قرآن و حدیث کے اندر نشانیاں پڑھے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی. کل ایک سفر میں تھا, ایک میٹنگ میں گئے, ہم اساتذہ سے ملاقات ہوئی, کھڑے ہوئے آدھا گھنٹے تک علماء سے ملاقات ہوئی, میرے بڑوں سے ملاقات ہوئی. دنیا کے موجودہ حالات کے اوپر تبصرے ہوتے رہے اور ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور قیامت بالکل قریب ہے اور بالکل واضح انداز میں ایک ایک نشانی کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور کہنے لگے کہ اب ہمیں اپنی تیاری کرنا ہے آخرت کی, اب ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ حالات بتا رہے کب کیا ہوگا, کب کس کی موت کیسے آئے گی. کیا آپ پچھلے سال 2019 میں 20 میں نہیں دیکھ لیا ہم نے؟ مارچ 2020 میں کیا ہوا, کیسے لوگ مر رہے تھے, کیسا ایک موت کا خوف طاری تھا لوگوں پر, قبرستان بھرے ہوئے. ایک گاؤں کے قبرستان میں JCB کے ذریعے سے قبریں 10-10, 15-15 قبریں تیار. لوگ دکانیں کے اندر کپڑا کم پڑ گیا تھا, یہ حالت ہو گئی تھی کفن کے کپڑے کی. کیا نہیں دیکھا ہم سب نے, کیا نہیں دیکھا میڈیا پہ, کیا نہیں جانتے ہم سب یہ حالات. میرے بھائیو, یہ حالات جھنڈوڑنے کے لیے آتے ہیں دنیا میں. پھر ایک نئی بیماری کا ہوا کھڑا کیا جا رہا, نئی بیماری سے ڈرا. یاد رکھو, بیماریوں سے ڈرنا نہیں ہے, مرنا تو ہر حال میں ہے جب بھی وقت آئے گا. چاہے کرونا سے مرو, چاہے کسی اور بیماری سے مرو, چاہے اچھی حالت میں مرو, کسی حال میں بھی مرنا تو ہے آدمی کو. موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت سے گھبرانا نہیں ہے. یاد رکھ لو, جب موت سے گھبرائیں گے, جب موت کا ڈر طاری ہو جائے گا, پھر ہماری دنیا میں حیثیت ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت غالب آ جائے گی. دنیا 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 کے پیچھے پڑے ہوئے, مسجدوں کی فکر نہیں, اعمال کی فکر نہیں, ایمان کی فکر نہیں, ہر ایک دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے اور موت کا ڈر ہمیشہ سر کے اوپر ہے. ایسے میں کیا ہوگا, ساری دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کے کھا جائیں گی, مٹا دیں گی پوری. اس لیے میرے بھائیوں, آخرت کی تیاری کرنا, اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنا. ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ ایمان کے مذاکرے ہوں گے تو ایمان کی مضبوطی ہوگی. جمعہ میں وقت سے پہلے مسجدوں میں آنا, اپنے محلے میں اجتماع ہوتے ہیں, اجتماع کے اندر شرکت کرنا, روزانہ مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا, اس سے ایمان بنتا ہے. ایمان کے مذاکروں سے ایمان بنتا ہے. اعمال کی فکر کرنا, روزانہ 5 وقت کی نماز, مسجدوں کو بھر دینا چاہیے. پھر حالات ایسے بن کے آ رہے ہیں, پھر آئیں گے مسجدوں پہ پابند, اللہ نہ کرے کہ ایسا دن آئے, لیکن حالات بتا رہے, پھر حالات بتا رہے ظاہری طور پر کہ وہ وقت آنے والا ہے, پھر مسجدوں کو تالے لگیں گے. اللہ نہ کرے ایسا, لیکن اندازہ ایسا ہے, پھر تالے لگیں گے. 5 آدمی سے زیادہ نماز کو نہیں آنا. اب اس کے بعد ہمارے لوگ
جب آئیں گے دوڑ دوڑ کے پھر مسجدوں کو، نہیں آنا بولے تو آئیں گے، اب آؤ بول رہے، دروازے کھلے ہوئے، آ جاؤ میرے بھائیوں، جب دروازے کھلے ہوئے، جب دروازے بند ہو گئے تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے اللہ نے یہ اپنے دروازے رحمت کے کھولا ہوا ہے، آ جاؤ میری رحمت کے دروازوں میں، آ جاؤ، توبہ کر لو اور اعمال کو بڑھانے کی فکر کر لو۔ اللہ بار بار بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا جب آدھی رات گزر جاتی ہے، اللہ پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، آؤ بندو توبہ کر لو، آؤ بندو توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، نئی زندگی کی فکر کرنا اور اعمال میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے تو اللہ موت کو بھی آسان کرے گا، اور موت کے بعد والی زندگی میں اللہ سربلندی عطا فرمائیں گے، سرخروئی عطا فرمائیں گے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کہیں گے جا میرے بندے، بخشا بخشا، سیدھا جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہونا۔ اللہ کہے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سہولت عطا کرے۔